आज हम यूरोप की इतनी तकलीद करने लग गए हैं कि हमें हर काम ही उनकी तर्ज का करना पसंद है। उनकी तरह का जीना पसंद है, उनकी तरह का रहना पसंद है, उनकी तरह का खाना पसंद है, उनकी तरह की रिलेशनशिप पसंद है। और यहाँ तक कि आज हमें जो एक बेहतरीन रिश्ता था जिसको अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास कहा, आज उसकी बुनियाद भी हम उन्हीं के रिश्ते के तर्ज पे रखने पे चल पड़े हुए हैं कि जनाब बगैर शादी के एक दूसरे को जी जानने का एक बहाना जो बीच में रखा हुआ है, जी जानना चाहिए। तो जानने के चक्कर में हमने एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं ना लिविंग रिलेशन, वो यूरोप का कल्चर था, आज हमने भी वही डेवलप करना शुरू कर दिया हुआ है। हमारे यहाँ आए दिन कोई ना कोई औरत मार्च निकल आता है, जी औरत मार्च हो रही है, औरत को आजादी देनी है। तो आप ये अपना एनालिसिस करना बड़े गौर से, इर्द गिर्द की दुनिया को सर्च करके अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी, अपने मुल्क में भी, बैरूने मुल्क में भी। आप आजकल तो गूगल की दुनिया है, आजकल तो नेट की दुनिया, आप एक मिनट में किसी भी दुनिया की सर्च कर सकते हैं। तो आप इस चीज पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आज ये जो बुरा लफ्ज था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हलाल चीजों में से मुझे सबसे बुरा लफ्ज नजर आता है, बुरी चीज लिखती है, और वो है लफ्ज तलाक। आज तलाक किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि मसाइल की जो इब्तदा है ना वो यहां से शुरू होती है। हजारों दुनिया ऐसी देखी है मैंने कि जो तलाक बड़े शौक से ले लेती है, फिर रजू करने के लिए तड़पती हैं, फिरती हैं, घूमती हैं, अदालतों के चक्कर लगाती हैं। फिर अदालतों से जो शोहर से बड़े बढ़ चढ़ के तलाक लेके चली जाती है अपने अपने घरों में, फिर उनको तड़पते हुए देखा, उनको बिलकते हुए देखा, उनको रुलते हुए दुनिया में देखा। और वो जो इसलिए शोहर का घर छोड़ के चली जाती हैं, जी मुझे वहां इज्जत नहीं मिल रही, फिर वो दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाती हैं। और वो जो कहती है जी मुझे ससुराल का घर इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वहां पे तो मुझे काम करना पड़ता दिन रात, वहां पे तो मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। फिर जब वो तनहा अपनी औलादों की जिम्मेदारी उठाती है ना, तो फिर 14 तबके रोशन होते हैं इस जमाने में। और यहाँ पे बल्कि सीधी एक लफ्ज कहती हैं, एक इंटरव्यू में बोलती हैं जुमला कि 100 बंदों के, यानी कि दुनिया के जूते खाने से बेहतर है कि आप एक मर्द के जूते खा लें। आज हम जिस कल्चर पे चल पड़े हैं ना, ये जो हमें आ जाती है आजादी औरत मार्च सुनाने, आप कभी इन फेमिनिस्ट या लिबरल खवातीन, ये जो औरतों को तलाक दिलवा कर उनके हकूक बड़े जागर करने के चक्कर में होती हैं, आपने कभी इनकी जिंदगी के ऊपर नजर डाली है? कभी इनकी आइडियल जिंदगी में तो देखिए ये कैसी आइडियल जिंदगी गुजार रही होती हैं। असल में ये आजादी औरत की नहीं है। मेरा कहना यह है कि ये असल में आजादी का जो एजेंडा है ना, ये यूरोप का जो एजेंडा है, ये सिर्फ और सिर्फ हवस के पुजारियों की आजादी है। क्योंकि वहां पे तो काम ही ये है कि ना औरत का तकद्दस है, ना वहां पे माँ है, ना वहां पे बेटी है, ना यहाँ वहां पे बहन है। हर बंदा आजाद है, वो दिन में कहीं रहे, वो रात को कहीं रहे, वो जो मर्जी करे, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। और ये आजादी वहां से लेकर वही एजेंडा इस मुल्क के अंदर उतारने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाला जो वक्त है ना, ये जो लिबरल क्लास अपने आप को समझती है, वो इसी एजेंडे पे है कि यहाँ पे भी कोई पूछ गिछ ना हो, यहाँ पे भी बेटी किसके साथ रात में है, बेटा किसके साथ रात में है, क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ना हो। मर्द अपनी बेगम को ना पूछे, भाई अपनी बहन को ना पूछे, बाप अपनी बेटी को ना पूछे। तो ये लिबरलिज्म जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ औरत की आजादी नहीं है, बल्कि ये औरत की बर्बादी है अगर देखा जाए तो। आप देखें, इस्लाम ने औरत को वो तहफ़्फ़ुज़ दिया है जिसका कहीं कंसेप्ट नहीं मिलता आपको। इस्लाम से पहले औरत क्या थी? जिंदा दरगो कर दी जाती थी, मर्द मर जाता था, औरत भी मार दी जाती थी। यानी कि अगर औरत को इज्जत दी है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने दी है। ये जो आज हम पर्दे के पीछे छुप के जी इसमें पर्दा बहुत है, इसमें ये बहुत है, तो नंगा जिस्म तो किसी को भी पसंद नहीं है।
آپ اس چیز کا نصب کریں نا کہ ننگا جسم آپ کو ایک دن 2 دن بلکہ ہو سکتا ہے حوث کے پجاری کو 2-4 لمحوں کے لیے یاد ہو، پسند آ رہا ہو، لیکن کچھ لمحے بلکہ میں کہتا ہوں کچھ منٹوں کے بعد وہ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جائے گا، یار یہ کیا ننگا پن ہے۔ تو آپ اس لبرلزم سے باہر آئیں اور آپ سوچیں کہ اسلام نے آپ کو کیا کیا تحفظ دیا۔ اسلام نے ہی آپ کو ماں کا رتبہ دیا، اسلام نے ہی آپ کو بیٹی کا رتبہ دیا، اور اسلام نے ہی آپ کو بہن بھائی کا رتبہ دیا، اسلام نے ہی آپ کو بیوی کا رتبہ دیا کہ آپ صرف ایک نکاح میں ہونے کے ناطے آپ شوہر کے ہر چیز کی وراثت کی حصے دار ہیں، چاہے آپ کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، صرف نکاح میں آپ۔ اس سے بڑا تحفظ اور کون دے سکتا کہ آپ کے اوپر کوئی نامی نفقہ کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کروڑوں کی مالک ہو سکتی ہیں، لاکھوں اربوں آپ کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کے شوہر کی، کہ وہ آپ کی اولاد کے اوپر بھی خرچ کرے، ایون کہ آپ کے اوپر بھی خرچ کرے۔ تو اسلام سے بڑا تحفظ دینے والا کون ہے؟ تو طلاق کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لبرلزم سے باہر آئیں اور سوچیں اس چیز کو کہ یہ دنیا جو آپ کو باہر سے رنگین نظر آتی ہے نا، جب آپ اس کے اندر جائیں گے نا تو اس سے گندی دنیا کو نظر ہی نہیں آئے گی کہ یار یہ کیا غلیظ پن ہے۔ تو گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں، اپنی چھوٹی سی انا کی خاطر، ضد کی خاطر، کسی عداوت کی خاطر اپنی اولاد کو برباد نہ کریں، کیونکہ جب گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے برا وقت جو گزرتا ہے وہ اولاد پہ گزرتا ہے، اولادیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ مرد یا وہ بھی اپنی کئی نئی زندگی میں جا ملے گا، انجوائمنٹ شروع کر دے گا، آپ بھی کسی نئی زندگی میں جا چلیں گی، تو نقصان سب سے جو بڑا ہوگا وہ اولاد کا ہوگا۔ اولاد رول جائے گی دنیا میں، باپ کے ہوتے ہوئے، ماں کے ہوتے ہوئے اس کو نہ باپ کا پیار ملنے والا ہے، نہ ماں کا پیار ملنے والا ہے، کیونکہ آپ دونوں تو اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، نئی زندگی میں، نئے رشتوں میں، نئی اولادوں میں۔ وہ جو اولاد تھی اس کا کیا قصور تھا، وہ رل جائے گی، اور اس کو تحفظ دینے کے لیے اپنی چھوٹی سی انا کو چھوڑ دیں، اپنی چھوٹی سی عداوت کو، اپنی چھوٹی سی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے رنجش کو، اس کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے سوچے کہ یار مجھے اپنی اولاد پالنی ہے۔ کل بھی اگر آپ نہیں بھی شادی کرتے تو کل بھی تو اکیلے ہی اولاد پالنی ہے نا، پھر بھی دنیا کی ٹھوکریں بھی کھانی ہے، دنیا کی حوث کی نظریں بھی دیکھنی ہے، دنیا کی مختلف باتیں بھی سننی ہے، لوگوں کے گھر میں پھر کام بھی کرنا پڑے گا، پھر مزدوری بھی کرنی پڑے گی، کہیں جاب بھی کرنی پڑے گی، تو کام پھر آپ کو سخت زندگی برداشت کرنی پڑے گی، بجائے آج والی آسائش کی کچھ لمحوں کی رنجش، عداوت یا انا کو آپ چھوڑ نہیں رہی تو کل کو کتنا کچھ آپ کو برداشت کریں گے یہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تو یہی بات دونوں طرفین سے ہے کہ یار سوچے اس بات کو کہ آپ، یہ آخری پوائنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم برداشت کریں، یہ بھی نہیں ہے، آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن یہ آپشن بالکل آخری پوائنٹ ہے جب آپ گزارا سمجھ رہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا گزارا اب پاسبل نہیں ہے، آپ کٹھے رہ ہی نہیں سکتے، آپ اللہ کی حدود کو توڑ دیں گے کٹھے رہتے ہوئے، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، لیکن اس میں بڑوں کو شامل کریں کہ یار یہ بات آ رہی ہے مسئلے کا حل نکالیں، بجائے اس کے کہ مسئلے کے حل کی بجائے آپ مسئلے کو گمبھیر کر دیں، تو یہ حل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ ابتدا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی دشوار آنے والی ہے، سخت آنے والی ہے، حوث کے پجاریوں کی حوث والی آنے والی ہے، اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آج وہ بلکہ سیدھی والی بات کہ ایک مرد کے ہاں رہ لیں بجائے 100 مردوں کی نظر سے گزرنے سے۔ وہ کون ہے جسے زندگی میں کوئی دکھ نہ ملا ہو؟ وہ کون ہے جس نے جو چاہا اسے ویسا ہی ملا ہو؟ وہ کون ہے جس کا زندگی میں تقدیر نے صبر کا امتحان نہ لیا ہو؟ تو جب آپ اس کا جواب ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو جواب میں ملے گا کہ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے جو چاہا اس کو ویسا ہی کچھ مل گیا ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو زندگی میں کبھی دکھ نہ ملا ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے صبر کا امتحان تقدیر نے نہ لیا ہو۔ اس سے تو بڑے بڑے انبیاء کو اللہ نے صبر میں سے گزارا ہے،
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسا انبیاء کی زندگی گزارتے رہے کہ ان کی زندگی میں جو ان کو چاہا انہوں نے ویسے کا ویسا مل گیا. آپ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے لیں کہ 12 دفعہ اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے دیدار کرا اپنا، لیکن اللہ نے آگے سے کیا کہا؟ لن ترانی. تو زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے. زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو پھولوں کی سیج کی طرح جیسے آپ چاہیں ویسے کی ویسی مل جائے. زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ کے صبر کا امتحان بھی نہ لیا جائے. زندگی تو ہے ہی اپس ڈاؤنس کا نام. تو لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے کبھی بھی زندگی میں. آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کے لیے اپنے خون کی ندیاں بھی بہائیں گے نا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں نقص نکل ہی آنا ہے. یعنی کہ آپ دنیا کے لیے جو مرضی کر لیں، آپ 100 کام اچھے کریں، ایک کام اگر ان کی مرضی کا آپ نے نہیں کیا، کسی مجبوری سے نہیں کیا یا کسی وجہ سے نہیں کر سکے، بے شک آپ کی اس میں ایک رائی کے برابر بھی غلطی نہ ہو تو وہ ایک کام یاد رکھا جائے گا، باقی 100 کو بھول جائیں گے. آپ دنیا بلا دے گی باقی 100 کو، صرف ایک کو یاد رکھے گی. اور آج زمانہ اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ کا شکر تو بڑی دور کی بات ہے. آج ہم انسان کا شکر ادا نہیں کرتے جس سے ہم 100 کام لیتے ہیں، ایک کام اگر وہ ہمارا نہیں کرتا تو ہمیں وہ یاد رہتا ہے کہ اس نے یہ میرا کام نہیں کیا تھا، کیونکہ اچھے کام ہمیشہ دنیا بھول جاتی ہے. اور اگر برا کام ہو گیا کسی کی وجہ سے، چاہے اس کا کچھ میں قصور ہو یا نہ ہو، ہمیں وہ یاد رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ میرا لاس ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ میری بےزتی ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ مجھے انسلٹ کرنی میری ہو گئی، اس وجہ سے مجھے یہ دکھ ملا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ سے رضا، اللہ سے اس کی جو فیڈ بیک ریٹرن بیک ہے وہ چاہے باقی دنیا کو چھوڑ دیں گے. دنیا آپ سے خوش نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کو میں نے جیسے کہا خون کی ندیاں بھی بہائیں پھر بھی خوش نہیں ہوگی. آپ کسی کو مکھن کھلائیں، آپ کسی کو جو مرضی کھلائیں، پھر بھی دنیا خوش ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا، اور کھیل میں 100 دنیا میں سے 100 بندہ خوش ہوگا تو 200 ناراض ہو جائے گا. آپ اچھا کام بھی کرتے جائیں گے پھر بھی نکتہ چینی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی حاسد ہو آپ میں سے جو آپ کا حسد کر رہا ہو، جو آپ سے بغض رکھتا ہو، وہی لوگوں کو کان بھرتا رہے گا، اور وہ جو کان کے کچے ہوں گے وہ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں گے چاہے آپ ان کے 100 کام کرتے رہیں. تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، باقی کام چھوڑ دیں کہ دنیا کیا کہتی ہے.